یہ پادری فوراً اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا، اس نے ایک کتاب پکڑی ہوئی ہے اور یہ کتاب کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے، بار بار دیکھ کر کہتا ہے اے میسرہ یہ آخری نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، بڑی جلدی سودا فروخت کر کے آ گئے، منافع بھی دگنا کمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو دو ہی نہیں لگایا تھا، صاف صاف بات کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ جو تھا وہ ہمارے لیے نمونہ جو بنانا تھا، حضرت کی سیرت کو بے داغ بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو فرمانے لگے کہ اونٹ کا سودا ہو جائے تو بتا دینا، کیونکہ یہ اونٹوں میں سے ایک ایسا اونٹ ہے جس کا 2 میل چلنے کے بعد پٹھا کمزور پڑ جاتا ہے۔ حضرت واپس آئے تو آپ کے آنے سے پہلے سودا ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا سودا ہو چکا ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سودا ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس اونٹ میں نقص تھا کیا تم نے وہ نقص بتایا ہے؟ کہا نہیں، مجھے تو وہ نقص بتانا یاد ہی نہیں رہا، میں نہیں بتا سکا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تو پھر تو ان سے دھوکا ہو گیا، وہ کیا کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا لے کے گئے، کئی گھنٹے کا سفر طے کرتے ہوئے ان کے پیچھے پہنچے اور ان قافلے والوں کو ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قافلے والوں تم نے یہ اونٹ کہاں سے لیے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ اونٹ غلہ منڈی سے لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اونٹوں میں ایک اونٹ نقص والا ہے، اسے واپس کر دو یا قیمت دوبارہ کر لو۔ یہ کہتا ہے جیسی آپ کی مرضی ہے ویسے کر لیں۔ اللہ کے نبی نے آدھی قیمت واپس کر دیتے ہیں، یہ اپنے ملک چلے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آ گئے۔ چند سالوں کے بعد میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ انہوں نے وہاں سنا کہ وہ آدمی جس نے ہمیں اونٹ کی آدھی قیمت واپس کی تھی وہ کہتا ہے میں رب کا سچا نبی ہوں۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کر ہی کلمہ پڑھ لیا اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے بن گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ دیکھا ہے، دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کی مخلوق سے دھوکا نہیں کرتا وہ اللہ سے دھوکا کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں میرے نبی کی سیرت بھی بے داغ، میرے نبی کی صورت بھی بے داغ۔ حضرت کی سیرت جیسا آج تک کوئی بندہ دنیا پر نہیں آیا اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسا بھی کوئی نہیں آیا۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی صورت اور سیرت بنا لو۔ اگر آپ لوگ بھی نبی جیسی سیرت اور صورت بناؤ گے تو تمہیں بڑا سکون حاصل ہوگا۔ میسرہ جو تھا وہ بڑا دانا آدمی تھا، یہ اونٹی کی مہار لگا کر کہتا ہے حضرت اونٹی بگاؤ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بتاؤ کہ اللہ نے بڑا نفع عطا فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے بالا خانے پر بیٹھی ہوئی ہیں اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈاچی پہ آ رہے ہیں۔ خدیجہ کیا دیکھتی ہیں؟ آپ پر بادلوں نے چھاؤں کی ہوئی ہے، پہاڑ پتھر اور درخت چک چک کے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمام بات سنا دی۔ خدیجہ پہلے ہی تلاش کر رہی تھی، اس نے اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل سے آپ کی باتیں سنی ہوئی تھیں کہ آخری نبی کا وقت بالکل قریب ہے۔ حضرت خدیجہ کی یہ خواہش تھی کہ کاش اللہ مجھے آخری نبی کی بیوی بنا دے۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ اللہ میرا خامد جو ہے وہ آخری نبی ہو۔ دعا مانگتے مانگتے پھر وہ وقت بھی آیا کہ سیدہ خدیجہ سوئی ہوئی ہیں، رات کو خواب آیا، صبح اٹھ کر ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئیں اور جا کر کہتی ہیں اے ورقہ رات کو مجھے خواب آیا تھا، ایسا محسوس ہوا کہ آسمان کا چاند میری جھولی میں اتر آیا ہے۔ حضرت ورقہ کہتے ہیں خدیجہ اگر تیری خواب سچی ہے تو آخری نبی کی بیوی بنے گی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، پہلا خامند فوت ہو گیا، پھر دوسرا بھی فوت ہو گیا، مال بہت ہے زیادہ ہے، لوگ آپ کو طاہرہ کہہ کر آواز دیتے ہیں اور ادھر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر بلاتے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ نے سنا کہ اللہ نے تجارت میں دگنا نفع عطا فرمایا ہے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ان سے کہو کہ مجھ سے شادی کر لے۔ پیغام لے جانے والا پیغام لے کے جاتا ہے، میرے نبی اپنی جیب کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شادی تو میں کر لوں لیکن میری جیب تو اجازت نہیں دیتی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے ہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ ایسے نہ ہونے کی وجہ سے لیٹ کر رہے ہیں، شادی اللہ کے نبی آپ کی ہوگی، خرچہ ابو بکر کا ہوگا، جو لباس آپ زیب تن کریں گے، دولہا بن کے جائیں گے، اس پر بھی ابو بکر کے پیسے خرچ ہوں گے۔ ابو طالب یہ سن کر بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم کو اور کیا چاہیے۔ اتنی نیک طاہرہ بی بی، شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، ذرا تصور کی دنیا میں آئیں کہ چچا حمزہ ساتھ ہیں، چچا ابو طالب ساتھ ہیں لیکن ماں باپ ساتھ نہیں ہیں۔
آپ کا نکاح پڑھا جاتا ہے، آپ کے 20 اونٹ حق مہر میں لکھے جاتے ہیں۔ میرے نبی کی عمر 25 سال تھی۔ بیت اللہ بنا ہوا ہے لیکن اس کی چھت کو کوئی سیلاب آیا ہے جس کی وجہ سے اس کی دیواریں اور کمزور ہو گئیں۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ بیت اللہ میں خزانہ تھا، اللہ کریم نے اس خزانے کی رکھوالی کے لیے ایک چوکیدار بہت بڑا سا مقرر کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ خزانہ آج بھی موجود ہے۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہاں سے نکال کر غربا میں تقسیم کریں گے۔ ایک آدمی رات کو آیا، اللہ جانے اس نے کس طرح دو لگایا، بیت اللہ میں خزانہ پڑا ہوا ہے اور وہ بیت اللہ سے خزانہ اٹھا کر لے گیا۔ مکے والے بڑے پریشان ہوئے کہ ہم کو مر جانا چاہیے کہ بیت اللہ کا خزانہ چوری ہو گیا۔ پروگرام بنایا کہ بیت اللہ پہ چھت ڈالیں، نئے سرے سے دیواریں بنائیں۔ قدرت نے اسباب مہیا کیے، ایک کشتی آئی اور ٹوٹ گئی، اس کے پھٹے ٹوٹ کر بندرگاہ میں پہنچ گئے۔ ان کو پتہ چلا، انہوں نے وہ پھٹے خرید لیے۔ روم سے ایک مستری آیا، اس سے بات کی، اس نے کہا میں بیت اللہ تعمیر کر دوں گا۔ اس طرح چھت اور مستری کا بندوبست ہو گیا۔ آپس میں صلاح مشورے کیے، بعد میں کہنے لگے بیت اللہ اللہ کا پاک گھر ہے، یہاں پر رنڈیوں کی کمائی خرچ نہیں کی جائے گی، یہاں جوئے کا مال نہیں لگایا جائے گا، فریب اور دھوکہ بازی کے پیسے یہاں پر نہیں صرف کیے جائیں گے۔ مکے والوں تم یہ عہد کر لو، یہاں پیسہ لگانا ہے تو حلال کا لگانا ہے۔ تمام پروگرام طے ہو گیا۔ اب کوئی ڈرتا ہوا بیت اللہ کی ہاتھ کو دیوار نہیں لگاتا کہ کہیں مجھ پر قہر الہی نہ آ جائے۔ ولید بن مغیرہ ایک بڑا عقل مند بوڑھا آدمی تھا، کہتا ہے مکے والوں سنو، ہماری نیت جو ہے وہ بری نہیں ہے، تو میں بیت اللہ کی دیوار سے ایک پتھر اکھیڑتا ہوں، اگر رات کو زندہ رہا تو آپ سمجھیں کہ بیت اللہ بنانے میں اللہ کی مرضی ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم بچ کے رہو گے۔ اس نے کھدال سے ایک پتھر اکھیڑ دیا اور ساتھ کہتا ہے اللہ تو ہماری نیت کو جانتا ہے، ہم تیرے گھر کے اثرے نو تعمیر کریں۔ ولید بن مغیرہ نے پتھر پکڑ لیا، اس کے ہاتھ سے پتھر پھر بیت اللہ کی دیوار پر جا لگا۔ اب یہ کہتا ہے مکے والو تمہاری مرضی میں اللہ کی مرضی مل گئی۔ تمام مکے والے جمع ہو گئے، یہ بیت اللہ کی دیواریں گرا کے اثر نو تعمیر کرنے لگے۔ انہوں نے آپس میں دیواریں تقسیم کر لیں، یہ دیوار فلاں قبیلہ بنائے گا، وہ دیوار فلاں قبیلہ بنائے گا۔ آپ بھی اپنے چچا عباس کے ساتھ پتھر اٹھا کر بیت اللہ پر لگاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیواریں اونچی کروا رہے ہیں۔ مکے والوں سے اتنے پیسے جمع نہ ہو سکے کہ پورے بیت اللہ پہ چھت ڈال سکیں۔ باب رحمت کی طرف حتیم کچھ جگہ چھوڑ دی، تو اللہ نے جو یہ حتیم جگہ چھڑائی ہے وہ اللہ نے ان غریبوں کے لیے چھوڑی ہے، وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اب حجر اسود کی باری آئی، ہر چودھری کہتا ہے یہ پتھر میں نصب کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں نصب کروں گا۔ 3-4 دن جھگڑے میں ہی گزر گئے، تلواریں نکل آئیں۔ تمام چودھری اکٹھے ہو کر کہتے ہیں جھگڑا نہیں کرو، فیصلہ یہ ہوگا جو سب سے پہلے فلاں دروازے سے حرم پاک میں آ جائے گا وہ فیصلہ کر دے، ہمیں منظور ہے۔ جہاں میرا نبی ہو وہاں کوئی فیصل بن ہی نہیں سکتا۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، سب یک زبان کہتے ہیں رضینا رضینا، ہم خوش ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چودھریوں کیا بات ہے، آپ کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کہتے ہیں سرکار حجر اسود کے بارے میں ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں نے نصب کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے نصب کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جھگڑو نہیں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر رکھ دیا، فرمایا اس چادر کو پکڑ لیں، اس کو بیت اللہ کی دیوار کے پاس لے چلیں۔ آپ فرماتے ہیں اب سب پیچھے ہٹ جاؤ، سب پیچھے ہٹ گئے تو آپ نے پتھر اٹھا کر نصب کر دیا۔ تو اس طرح یہ ان کا جو لڑائی جھگڑا تھا یہ ختم